الخیر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ناظم آباد بورڈ آفس پر غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی کیمپ کا انعقاد۔ Q8 نیوز کی ٹیم کا کیمپ کا دورہ۔ چیئرمین الخیر ٹرسٹ سے تفصیلی گفتگو۔ گزشتہ شب QH نیوز کے چینل ایڈیٹر اور پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جنرل سیکرٹری محمد مبین خان نے ٹیم کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کی رفاہی تنظیم الخیر ٹرسٹ کی جانب سے متاثرین غزہ کے لیے لگائے گئے فنڈ ریزنگ کیمپ کا دورہ کیا۔ ساتھ میں سینئر رپورٹر روزنامہ قومی حمایت اور QH نیوز حمزہ عباسی بھی موجود تھے۔ QH نیوز کی ٹیم نے کیمپ پر موجود چیئرمین الخیر ٹرسٹ جناب طاہر صاحب، ترجمان الخیر ٹرسٹ مفتی اشرف صاحب، جمعیت علماء اسلام ناظم آباد ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری مولانا سامہ مسکین، گلبرگ ٹاؤن کے امیر مولانا عبدالحکیم صاحب سے تفصیلی گفتگو کی۔ کیمپ میں لیاقت آباد ٹاؤن کے امیر ڈاکٹر مفتی لائق احمد اسدی اور سیکرٹری اطلاعات مولانا انیق صاحب بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں یہاں مین بورڈ آفس نارتھ ناظم آباد، اور دل پسند مشہور زمانہ جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا قصر شیری، بالکل اسی کے ساتھ جو ہے یہ الخیر ٹرسٹ کے نام سے جو ہے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے۔ اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ان سے جو ہے نا تھوڑی سی گفتگو کر چلے اور ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے جو ہے امداد جو ہے وہ فلسطین تک مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کیا ان کی معاملات ہے، اور کب سے جو ہے نا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور کہاں کہاں جو ہے نا انہوں نے کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر اپنے اس کیمپ کو جو ہے تعینات کیا ہے اور عوام کی مدد کر رہے ہیں فلسطین کی غزہ کی۔ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت الخیر ٹرسٹ کے جو ہے چیئرمین محمد طاہر صاحب اور جناب مفتی اشرف صاحب جو ترجمان ہیں الخیر ٹرسٹ کے، اور ناظم آباد ٹاؤن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام کے JUI کے محمد اسامہ صاحب، اور گلبرگ ٹاؤن JUI کے امیر مولانا حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیسے یہ ٹرسٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور فلسطینوں کے مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ سر کیا معاملہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگایا، کتنے روز سے لگایا ہوا ہے؟ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ ہنگامی کیمپ جو ہے تیسرا دن ہے آج یہاں بورڈ آفس پر مین شاہراہ کے اوپر یہ لگایا گیا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کہاں پہ لگایا آپ لوگوں نے؟ اس کے علاوہ بھی مختلف شہر کے مختلف اطراف اور جگہوں میں الحمدللہ ہمارے کیمپ اس حوالے سے لگ رہے ہیں، اور ایک سال کے عرصے سے الحمدللہ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن غزہ اور فلسطین کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اس کیمپ کا یہی ہوتا ہے تاکہ عوام کو آگاہی ہو اور ان کے دکھ درد میں وہ شرکت بھی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون میں ہر مسلمان کا حصہ شامل ہو سکے تاکہ وہ اس اجر و ثواب میں دکھ درد میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہم اس وقت جو ہے نا چلتے ہیں جو الخیر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں محمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ خوش ہے، خیر خیریت ہے، شکر ہے۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے، کہ آپ لوگ کسی NGO کے ساتھ کنیکشن ہے، وہاں فلسطین تک کس طرح امداد پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی اور یہ غزہ متاثرین کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنا محنت کی، آپ نے بہت بہت شکریہ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں کی بچوں اور ان کے حالات کو ہم نے دیکھ کر کے کچھ دن تو ہم نے توقف کیا، ہم نے شاید ختم ہو جائے، لیکن وہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے جدوجہد شروع کر دی، براہ راست غزہ کی قیادت سے ہم نے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے ان کے تھرو سے جو ہے ترکی سے ہم نے ایک ادارے سے باقاعدہ معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ہماری دو ملکوں سے سامان کی خریداری ہو رہی ہے، ترکی اور مصر، اور باقی جو ہے نا وہاں پہ ہمارے غزہ میں مختلف قسم کی روٹی کا پلانٹس بھی ہے، اور کیمپوں میں روٹی کا جو پکائی کا سسٹم ہے وہ فعال ہے، اور پانی کا جو ہے وہاں پہ ہائیڈنٹ ہے وہ فعال ہے، ٹینکر فعال ہے مختلف مقامات پر، ایک مقام پہ نہیں مختلف مقامات پر۔ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ہماری وہاں اس وقت 10 شعبہ جات میں کام کر رہے غزہ میں، تو اس میں پانی ہے، روٹی ہے، سالن ہے، پری میڈیکل ہے، میڈیکل 3 قسم کے میڈیکل کیمپ ہم نے وہاں پہ بنائے۔ ایک کیمپ وہ ہے
जो लोग वहाँ जाके इलाज करवाते हैं, अपने पट्टी लगवाते हैं, 1-2 मोबाइल टीम हमने तैयार किए हैं जो खेमों पे वहाँ जाके लोगों की पट्टियाँ करवा रहे हैं और ब्लड प्रेशर, शुगर और ज़ईफ़ लोगों का वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना हमने एक और पैकेज वहाँ पे हम चला रहे हैं जो यतीम, बेवा और माजूरीन के लिए, ये 3 कैटेगरी लोगों के लिए हमने वहाँ पे 30,000 रुपये पाकिस्तानी के हिसाब से माहाना मुकर्रर किया है। इसके अलावा गुज़िश्ता सर्दी में हमने 2 पैकेज वहाँ चलाए, एक खुश्क लकड़ी का जो लोगों को वहाँ पे भी सर्दी है जो आग जलाने के लिए वहाँ बैठे थे, और एक जो है गर्म कंबल, कोट, जर्सी वगैरह वहाँ पे हमने वो पैकेज चलाई है। तो ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमने गुज़िश्ता 12, 13, 14 महीने से वहाँ शुरू किया है और अभी तक चल रहा है। अब मजीद जो है ना हमने 2 अस्पताल कल हायर किया है और उसमें हम इंशाअल्लाह ताला इमरजेंसी के तमाम वो रखेंगे, सहूलियात मुहैया करेंगे। इसके अलावा हमने वहाँ पे ईद के मौके पर बच्चों के लिए एक फ्री बाजार मुकर्रर किया गया जिसमें हर बच्चा आकर अपने पसंद की 2 चीजें जो है वो ले सके, और जो बच्चे बाजार में न पहुंच सके उनको जो है ना रजाकार वहाँ पे घरों पे दे रहे 2-2 चीजें दिया करते थे। और बदकिस्मती से जब वो चीजें तकसीम करके कैंप में हमारी रजाकार आए तो ईद के हवाले हमले में हमारी 4 रजाकार शहीद हुए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। आज हमने ये कैंप यहाँ बोर्ड ऑफिस कराची में लगाया है। इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम चांदा और पैसे जमा करके वहाँ पे इसके अलावा जो है ये हमारा इनका मकसद ये है कि लोगों को ये याद रहे और अपने भाई लोग जो है उनको याद रहे। इस अगर कोई 100 रुपए देना चाहे वो गजा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो इसमें शामिल करके हम उनके ये 100 रुपए अमानत समझ करके पहुंचा सकते हैं। तो ये आगाही के लिए, पाकिस्तानी आवाम के हमदर्दी के लिए हमने ये आगाही कैंप लगवाए हैं। तो इसमें तमाम पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने 100 रुपए हो, 10 रुपए हो, 1000 रुपए जो भी कुछ हो, कोई लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप इंतहाई मुनज़्ज़म। अच्छा, दूसरा एक सवाल अगर आप न करें तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारी इमदाद पहुंचता कितने देर में है। ये शुरू में हमारे सिस्टम जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 दिन लगते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह के सिस्टम का जो है वो 4 दिन लगते हैं, सिर्फ 4 दिन, और सामान के लिए तकरीबन 8 से 10 दिन लगते हैं। तो लिहाजा जो लोग फलस्तीन के हमदर्दी चाहते हैं, उनके साथ माविनत करना चाहें, उनकी खिदमत के लिए अल खैर ट्रस्ट इंशाअल्लाह ताला तैयार है। जैसा कि हमने आपसे हमने गुफ्तगू करी इस वक्त अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन जो मोहम्मद ताहिर साहब से, और उनका ख्याल भी जो है ना आवाम तक पहुँचाया। उनका कहना ये था कि जो कैंप लगाने की वजह है वो ये है कि अगर पाकिस्तानी 100 रुपये या 10 रुपये फलस्तीन पहुँचा सके अपनी नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ, तो वो डायरेक्ट नहीं पहुँचाता। तो ये हम जरिया बने, और ये उनके जो पैसे हैं वो हम तक अमानतन है, और ये अमानत जो है ना डायरेक्ट गजा के मुसलमानों को 3 से 4 दिन के अंदर जो है वहाँ पे पहुँचा देते हैं, और सामान जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर पहुँच जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो है फैसलाबाद और गुलबर्ग टाउन के अमीर है वो इस वक्त मौजूद है। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। मौलाना उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि अल खैर ट्रस्ट के तहत हंगामी इमदाद जो गजा और फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों के लिए ये कैंप लगाया गया है, इससे कैंप लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आवाम को ये आगाही हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आलम कुफर एक तरफ है तो मुसलमान भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए इमदाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमतन हर वक्त तैयार है और उनके लिए यहाँ मौजूद है। इसी सिलसिले में जब हमने ये कैंप देखा, क्योंकि ये कैंप जिला सेंटर में लगाया गया है और मैं इसी जिला सेंटर में नाज़िमाबाद टाउन का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस कैंप का हिस्सा बनूँ
اور ان کو وقت دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں جو ہمارے جاننے والے ہیں اور عام عوام ہیں کہ بھائی علاقے کے لوگ الحمدللہ یہاں اس کیمپ میں موجود ہیں، اور اسی لیے موجود ہیں تاکہ غزہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم فنڈ جمع کر سکیں اور امداد پہنچا سکیں۔ اس وقت ہم ان کے پاس امداد کے علاوہ اور کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ غزہ کے راستے بند ہیں، اور انشاءاللہ جب غزہ کے راستے کھلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی جانی طور پر بھی غزہ جانے کے لیے اور فلسطین جانے کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری جے یو آئی ناظم آباد اسامہ بھائی تھے، اور اسی طریقے سے جے یو آئی کے امیر گلبرگ ٹاؤن کے امیر ہیں مولانا حکیم صاحب، آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ یہاں ماشاءاللہ کیمپ کے اوپر نظر آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جی ہمارے لیے کیا خیال ہے ماشاءاللہ کیسا کام کر رہی ہے الخیر ٹرسٹ؟ الخیر ٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے ایک آواز ہے، اور اس وقت امت مسلمہ سے جو مطالبہ ہے اور شریعت جو تقاضا کرتی ہے، پوری کی پوری نمائندگی اس وقت جو ہے وہ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کیا حالات چل رہے ہیں، اور ان کے لیے جہاں ہماری آواز کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوت کی بھی ضرورت ہے، ہمارے احتجاج کی بھی ضرورت ہے، مظاہروں کی بھی ضرورت ہے، تو وہاں ان کے لیے کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو حضرات نفلی عمرے ادا کرتے ہیں، ان عمروں سے بہتر ہے کہ آپ اہل غزہ کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مالی تعاون کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے الخیر ٹرسٹ کہ انہوں نے کیمپ آج لگایا، آج 19 اپریل کو یا 18 اپریل کو انہوں نے کیمپ لگایا، لیکن گزشتہ 13-14 مہینوں سے یہ فلسطین میں عملی کام کر رہے ہیں۔ جی اسپتال چلا رہے ہیں، وہاں سردیوں میں انہوں نے لکڑیاں فراہم کی ہیں، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو شریعت تقاضا کرتی ہے پوری امت مسلمہ سے، تو الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک آواز بن چکا ہے فلسطین کے لیے، امدادی سامان فراہم کرنے میں، ادویات فراہم کرنے میں، کھانا فراہم کرنے میں، وہاں اسپتال بنانے میں، وہاں فری بازار لگانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ الخیر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، اور انشاءاللہ تعالی علماء کی سرپرستی اس ٹرسٹ کو حاصل ہے۔ تمام بالکل مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی ہے، تمام علماء کی سرپرستی ہے، اور ہر قسم یعنی اعتماد کے ساتھ جو ہے اس ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے جتنی بھی ہمارے نفلی صدقات ہیں یا جو ہم پر واجب ہیں، وہ ہم اس ٹرسٹ کے ذریعے جو ہیں وہ اپنے مسلمان فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے نام کر دیں۔ تو میں اپنے جمعیت علماء اسلام گلبرگ ٹاؤن کے بحیثیت امیر میں حاجی صاحب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ الخیر اتنا کام کر رہی ہے۔ آج جب میں کیمپ پر آیا، حاجی صاحب نے اپنی زبانی مجھے بتایا تو میں حیران ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اہل حق کا ادارہ الخیر ٹرسٹ جو ہے وہاں عملی طور پر اس قدر کام کر رہا ہے کہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت نے پوری دنیا میں جو ہے اتنے کام نہیں کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی صاحب سے اور اس ٹرسٹ سے لیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، میں ان کو اول خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جے یو آئی گلبرگ ٹاؤن ضلع بستی کی طرف سے، اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور جو مسلمان اس میں ڈونیشن کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پیپر ہے جس میں تمام چیزیں ہیں میں یہ لے کے جا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا، جتنے میرے جاننے والے ہیں، میرا حلقہ احباب ہے کہ وہ اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی جو بھی ہم سے مالی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ہم الخیر ٹرسٹ کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا اور گفتگو کروائی کہ اس وقت جو ہے اس خیر خیر کے کام میں جو ہے نا سب ماشاءاللہ کہتے ہیں حصہ لے رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرپرستی اس ادارے کو حاصل ہے، اور یہاں جو مولانا حکیم صاحب گلبرگ کے امیر ٹاؤن امیر جو ان سے ہماری گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہی بولا کہ یہ اس وقت جو ہے نا اتنا بہترین کام کر رہا ہے الخیر ٹرسٹ
اور آپ کی امانت کو جو ہے وہ بطور امانت ہی جو ہے فلسطین تک پہنچایا جا رہا ہے. بالکل جس طریقے سے آپ یہاں پیسے دیتے ہیں اس طریقے سے سیم کنڈیشن میں تقریباً 3 سے 4 دن کے اندر وہاں پیسے جو ہے فلسطینیوں تک پہنچ جاتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائیوں تک. اور تقریباً 14 مہینے سے 13 مہینے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کیمپ وغیرہ نہیں لگایا تھا. اب جو ہے انہوں نے یہاں کیمپ کا جو آغاز شروع کیا ہے کراچی کے اندر. تقریباً مختلف علاقوں میں 2-2 3-3 دن جو ہے مختلف جگہوں پہ مقامات پہ جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا, اور ماشاءاللہ کراچی کی عوام جو ہے وہ اس میں بھرپور شرکت کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور مولانا کی اور ان سب کی درخواست یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو ہے نا ہم ساتھ دیں. بہت شکریہ. محمد حمزہ عباسی, QH نیوز کراچی, کیمرہ مین اندر کے ساتھ.